ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بڑے محدود وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس محدود وقت میں یہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزار لے، اللہ جل شانہ نے اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور سید الانبیاء ہیں۔ اللہ جل شانہ کا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ان کو عطا کی ہیں وہ کسی اور امت کو عطا نہیں کی۔ اپنی عمر کے اعتبار سے یہ سب سے کم عمر والی امت ہے، عمر کے اعتبار سے ایوریج ایج جو ہے وہ 60 سے 63 سال ہے، اوسط عمر اس کی یہی ہے، لیکن عبادات اس کو ایسی دی گئی ہیں، شب قدر کی رات اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادات ایسی دی ہوئی ہیں، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمازیں اس کو عطا کی ہیں، یہ 5 وقت کی نمازیں اس سے پہلے کسی امت کو اس طرح عطا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے کو اس کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا ہے، اس سے پہلے امت میں تھا ہی نہیں۔ صرف اور صرف مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کہیں اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں تھا۔ آدمی کے پاس پانی نہ ہو تو تیمم کر کے پاکی حاصل کر لے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی زکوٰۃ کے مال کو اس کے غرباء مساکین پہ حلال کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو میدان میں لا کے جمع کرتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی۔ اگر وہ سامان سارے کا سارا جل گیا تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی، اور رہ جائے تو یہ عدم قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ یہ احسان فرمایا، یہ انعام فرمایا کہ اس کے فقراء اور مساکین کے لیے اس کو حلال قرار دیا، اس کو پاک قرار دیا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے جو عبادات اس کو دیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب فرمائی ہے، اس سے پہلے کسی امت کے پاس نہیں۔ تو ہمیں کم از کم اس کے اندر امتی ہونے کے ناطے سے چند ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو آج 2 چیزوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک عیسوی سال کا اختتام ہو رہا ہے، اگرچہ مسلمان قمری سال کو مانتے ہیں اور ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے شروع نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے کاروباری حضرات اپنی کلوزنگ ایئر جو ہے وہ
31 دسمبر کو مان رہے ہوتے ہیں، کلوزنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو عیسوی ہو یا قمری ہو، ہر سال کا اختتام ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا، امتی ہونے کا بھی ہم سے ایک مطالبہ ہے. پہلی بات یہ کہ سال ختم ہونے کو آ رہا ہے، چند ایام رہ گئے ہیں اور نیا سال شروع ہوا جاتا ہے. تو آدمی عمل کے اختتام پر کرنے کا جو حکم ہے وہ دو چیزیں، ایک شکر اور دوسرا استغفار، کہ یا اللہ تیرا کرم ہوا، انعام ہوا، احسان ہوا، ایمان کے ساتھ تو نے یہ سال گزروا دیا. یا اللہ تیرا کرم ہوا، احسان ہوا، جو عبادات تو نے کروائیں، جو قربانی تو نے کروائی، جو عبادات مجھ سے ہوئی، جو صدقات مجھ سے ہوئے، ذکر، تلاوت، نوافل، کسی کی مدد، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. یہ تیرا ہی کرم تھا، تیرا ہی احسان تھا، میری تو کوئی طاقت نہیں تھی. یا اللہ یہ محض تیرا کرم ہوا. تو اس پر شکر ادا کرنا، نعمتوں کو شمار کر کے جو اللہ جل شانہ نے نعمتیں عطا فرمائیں اس سال، ان پر شکر ادا کرنا. شکر ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے. لوگ پوچھتے ہیں نعمت بڑھ جائے کوئی وظیفہ، آسان وظیفہ ہے، شکر کرنا شروع کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. تو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، آنکھ کام کر رہی ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، انگوٹھا کام کر رہا ہے، انگلیاں کام کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان، انعام ہے اللہ جل شانہ کا. تو یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، کرم ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی ہے، کسی اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، گھر والوں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اپنی نعمتوں کو شمار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، کرم ہے، احسان ہے. جب آدمی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سائے میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. محسن کا احسان چاہے انسان ہو یا خالق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرو، لوگوں کے بھی احسان مند رہو، اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا پہلا کام. کچھ وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، اپنی بیٹھیں اور آدھا گھنٹہ نکال کے اس کو شمار کرنا شروع کریں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں. ایمان کے اعتبار سے، کوئی عمل کے اعتبار سے توفیق ہوئی، پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی علم میں اضافہ فرمایا، اللہ جل شانہ نے میری صفات کے اعتبار سے لوگوں کو فائدہ ہوا، میری ذات کو فائدہ ہوا. پھر اسی طریقے سے جو میرے رشتے ہیں، ماں باپ کے تعلق کے اعتبار سے، بہن بھائیوں کے تعلق کے اعتبار سے، اولاد کے تعلق کے اعتبار سے، ان سب کے لیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے استغفار. یا اللہ جس طرح یہ سال اہمیت کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا اس طرح گزار نہ سکے، تو یا اللہ تو کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو نہ صرف یہ کہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اور استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ پچھلے گناہ پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور اب گناہوں کو ترک کر. توبہ مطالبہ کرتی ہے ہم سے اگلے سال کا. یہ سال تو گزر گیا، کوتاہیوں سے گزر گیا،
جس طرح مجھے اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح میں وقت کی قدر نہیں کر سکا، جس طرح لمحات کو استعمال کرنا چاہیے تھا اس طرح نہ کر سکا۔ یا اللہ اب اللہ سے توبہ کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے خاص، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ توبہ کی، یا اللہ جو حقوق ہیں یا اللہ تو ہمت دے دے، اب میں حقوق کی ادائیگی کی فکر کروں گا، اب اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب اپنے لیے دعا میں اللہ کے دربار میں اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے، یہ ہے اپلیکیشن۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی ملازم رکھنا ہو اپنے دفتر میں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بڑا دفتر ہوگا تو کوئی اشتہار دے دے گا، حکومت کا ہوگا تو وہ بھی اشتہار دیں گے، آپ کا HR ڈپارٹمنٹ اپلیکیشن لے گا، راہ چلتے کو ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے آئیں گے نا۔ یہ جو اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہوتا ہے نا، اس کا نام ہے دعا۔ اللہ کے دربار میں اپنی درخواست کا پیش کر دینا۔ مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا کی توفیق ہی اس کو دیتا ہوں جس کے قبول کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیک باؤنس تو ہوتا نہیں ہے، فوراً کیش ہو جاتا ہے، یا اللہ تھوڑے عرصے بعد دے دیتے ہیں۔ تو یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگلے سال کے لیے اپنی پلاننگ کیا کرنی ہے؟ یہ کاروباری بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو بٹھا لیتے ہیں، KPIs طے کرو، مارکیٹنگ والے کو بلائیں گے، اس کو بلائیں گے، اس کو بلائیں گے، سودا کون سا پھنسا ہوا ہے، کدھر ہے، یہ ہے۔ اب بیٹھ کے پھر رہے ہیں۔ اب اسی طرح میں نے فکر کرنی، میں نے آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت کی ہے، ہر ایک کو یاد ہے الحمدللہ، اس کو کہتے ہیں سورہ عصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وقت کی اہمیت کو بتایا ہے کہ دیکھو وقت سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس کوئی نہیں، تو اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی عادت ڈالیں وہ ہے زندگی میں نظام الاوقات کا طے کرنا۔ ہمارے استاد کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ٹائم بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی برکت کو نظام الاوقات کے ساتھ جوڑا ہے، یاد رکھیے۔ مال کی برکت کو اللہ نے قناعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ وقت کا اسراف ہو یا مال کا اسراف ہو، برکت کو نکال دیتا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں ایک جو ٹائم ہوتا ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے لے کے وفات تک ایوریج نکالی جائے نا تو 7 پیجز ہیں، 7 پیجز ڈیلی انہوں نے لکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 17-18 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا ہوگا، پیدائش سے تو نہیں لکھنا شروع کیا ہوگا۔ تو ہم نے ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب سے سوال کیا کہ حضرت یہ ان کے وقت میں برکت کیسی تھی، مطلب کیسے کر لیتے تھے وہ یہ کام؟ تو حضرت نے عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ وقت کی جو ہے نا ایک لمبائی ہوتی ہے، ایک چوڑائی ہوتی ہے، ایک اس کی لینتھ ہے، ایک اس کی وڈتھ ہے۔ لینتھ جو ہے نا وہ 24 آورز ہے، 24 گھنٹے اس کی ایک لمبائی ہے۔ یہ جو وڈتھ ہے نا اس کی، اس کو کہتے ہیں برکت۔ 5 منٹ میں اللہ وہ کام کروا دیتے ہیں جو لوگ گھنٹے میں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ کاروباری حضرات سے 3-3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، اور کبھی اللہ 2 منٹ میں ایسی بات سجا دیتے ہیں کہ یار یہ 3 گھنٹے بیٹھے تھے، یہ بات سجائی نہیں۔ وہ وقت میں برکت ہوتی ہے، اللہ سجاتا ہے۔ وہ جو برکت ہے نا وہ نظام الاوقات سے آتی ہے، پہلا سبب ہے اس کا، یاد رکھیے۔ اپنا نظام الاوقات بناؤ، اللہ سے طے کرو نظام الاوقات کب شروع ہوتا ہے؟ دن کے آغاز سے۔ دن کب شروع ہوتا ہے؟ سحر کے آغاز سے۔ تو عادت، پہلی بات تو یہ کرو کہ قدرت کے ساتھ، فطرت کے ساتھ اٹھنا سیکھو، فطرت کے ساتھ سونا سیکھو۔ مشکل کام ہے، ہم تو بالکل ہی، ہماری تو کراچی والوں کو تو کسی فقیر کی دعا ہے، 12 بجے سے پہلے ان کی رات سوچتے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا، کچھ گھرانے ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد رات کے کھانا پکانے کا استخارہ کرتے ہیں کہ اب رات کا کھانا کیا پکنا چاہیے۔ تو اللہ نے
رات تو وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ رات کو جلدی سونے کا ارادہ، صبح اٹھو تہجد۔ اللہ نے سردیاں مومنین کے لیے بنائی ہیں، ہر آدمی تہجد پڑھ سکتا ہے، آپ دیکھو ہر آدمی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 12 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے یہ۔ او بھائی آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 5 بجے اٹھ جاؤ اور تہجد کا اہتمام کرو۔ دوسری چیز کیا ہے اس کے بعد؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت دعا کر لو، اللہ سے مانگو، کچھ وقت تسبیحات میں لگا لو، سورہ یاسین پڑھ لو، طے کرو کہ انشاءاللہ روزانہ سورہ یاسین، جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے دن کی حاجتیں پوری فرما دے گا۔ کم از کم تیسرا کلمہ درود شریف استغفار ایک تسبیح پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے منزل، 33 آیات ہیں۔ ہر آدمی تھوڑے عرصے بعد فون آ رہے ہوتا ہے، کسی کو سحر، کسی کو جادو، کسی کو نظر، کسی کو کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیات رکھی ہیں اس کے لیے، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، علماء نے اس کو منزل کہتے ہیں۔ منزل کا اہتمام کر لو، بڑی آسان سی چیز ہے وہ، اپنی حفاظت۔ پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، یہ ارادہ کرو کہ میں نماز جماعت سے پڑھوں گا، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کروں گا۔ اور پھر اسی طریقے سے کوشش یہ کرو کہ اپنے کاروبار میں جو لوگ شروع کر سکتے ہیں وہ صبح سے کاروبار شروع کریں۔ اللہ نے جس وقت میں برکت دی ہے، اللہ معاف کرے، ہم کراچی والے، آدھے کراچی والے اس کو سونے میں گزارتے ہیں، جس میں برکت ہے۔ برکت تو صبح کے وقت میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض امہات المومنین کو اٹھا دیا کرتے ہیں کہ برکت کے دروازے بند مت کرو۔ تو صبح سے اپنے کام کو شروع کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت کریں کہ بھائی اگر کوئی کاروبار میں حرام ہے تو اب میں اس کو حلال میں لے کے آؤں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایمانیات کے اعتبار سے 5 چیزوں کے اعتبار سے اپنے عزائم بنانے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ پہلی چیز ایمانیات، اب میں اللہ کی صفات کو بیان کروں گا، اللہ کی صفات کا مذاکرہ کروں گا گھر میں، دفتر میں، تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آؤں گا تاکہ 24 گھنٹے کی زندگی دین بن جائے۔ محبت کا تقاضا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، روزانہ سنت کو زندگی میں لاؤں گا۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ہے۔ اب تک مسواک زندگی میں نہیں دی، چلو مسواک کا ارادہ کر لو۔ اماں جان فرماتی ہیں اتنا بڑا اجر ہے، جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ 70 نمازوں کا اجر ملتا ہے ایک مسواک کر کے جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں مسواک ختم ہی ہو گئی۔ مسواک کا اہتمام کریں۔ کوئی چیز اپنی سنتوں کو کھانے کی سنت میں اب ہاتھ دھو کے بیٹھوں گا، گھر والوں کو سب کو اہتمام کرواؤں گا، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے، دعا کر کے شروع کریں گے، یا اللہ کھلا دے پلا دے ہضم کرا دے، جو طاقت آئے اپنی عبادت میں لگا دے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، گھر سے نکلنے کی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اور اسی طرح سلام کا اہتمام کریں، اللہ کے واسطے عادت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفتر میں داخل ہو رہا ہوں، گھر میں داخل ہو رہا ہوں، دکان میں داخل ہو رہا ہوں، جانے انجانے کو سلام کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور جب تک آپس میں محبت پیدا نہ ہو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کریں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک اور اہم کام، اپنے گھر میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کریں۔ کوئی کتاب، اسوہ رسول اکرم ہے، شمائل ترمذی ہے، بہت ساری کتابیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اپنے گھروں میں پیش کرو، ورنہ وہ الٹے سیدھے فیشن کے پیچھے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو بتایا ہی نہیں نبی کی زندگی کیا ہے۔ تو وہ زندگی تو گزاریں گے کسی نہ کسی۔ ارے بھائی 24 گھنٹے کی زندگی دین بن جائے،
پھر اسی طرح اپنی عبادات پہ محنت کرنی ہے. اب میں اپنی نماز پہ محنت کروں گا, نماز کا ترجمہ سیکھوں گا, نماز پہ محنت کروں گا. قضائے عمری ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کروں گا, عالم کے ساتھ بیٹھوں گا, قضائے عمری کا چارٹ بناؤں گا. KPI بناؤں گا. آپ نے ارادہ کر لیا, نیت کر لی, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, اللہ کی گرینڈ پلاننگ میں قبول ہو گئی, اللہ اسباب میسر فرما دیں گے. ارے اللہ وہ اللہ ہے. آدمی حفظ کرنا شروع کرے, انتقال ہو جائے, اللہ حافظوں میں اٹھاتے ہیں. احرام کے کپڑے باندھ کے چلے, انتقال ہو جائے, اللہ حجاج میں اٹھاتے ہیں. تم نماز ادا کرنا شروع کر دو. کوئی زکوٰۃ رہ گئی ہے, اس کو ادا کرنے کی فکر کرو. اب تک نہیں سیکھا تھا زکوٰۃ دینے کا طریقہ, علماء کے پاس بیٹھو, سیکھو. کاروبار کر رہے تھے, کبھی سیکھا ہی نہیں. جوائنٹ پارٹنرشپ کر رہے تھے, کبھی علماء سے پوچھا ہی نہیں, ایگریمنٹ ہی نہیں دکھایا کسی کو جا کے. وینچر کھڑا ہوا ہے, جوائنٹ وینچر کر لیا ہے, لوگوں سے انویسٹمنٹ پکڑی ہوئی ہے, کوئی کاغذ نہیں ہے, کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے. بھائی اب میں لکھوں گا, تعاشرک الاخوان تعاملک الاجانب, صحابہ کا مشہور مقولہ ہے. live like a brothers, deal like a stranger. بھائیوں کی طرح رہو, معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. لکھو, علماء کو دکھاؤں گا. میں جہالت عذر نہیں ہے, سیکھوں گا. اور اس کو میں زکوٰۃ کو سیکھ کے دوں گا, نماز کو سیکھوں گا. قرآن کریم اب تک نہیں سیکھا تھا, قرآن کریم کو سیکھوں گا, وقت لگاؤں گا. قرآن کا ترجمہ سیکھوں گا, قرآن کی تفسیر گھر میں پڑھنا شروع کروں گا. بہت تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, بہت تھوڑی سی ہے یہ. اور تیسری چیز کیا, اپنے معاملات کو درست کروں اللہ کے واسطے. اگر حرام ہے تو اس سے نکلوں. اگر میں نے بہنوں کو میراث نہیں دی ہے, اللہ کے واسطے دعا کرو, اللہ سے قبول کرواؤ, اب میں بہنوں کو میراث دوں گا. اس حرام کو نکالو کاروبار سے. سب سے بڑا حرام ہے قبضہ, لوگوں کا پیسہ دیا نہیں ہے, اور اسی طرح میراث. اس سے سب سے بڑی بے برکتی آتی ہے. میں ادا کروں گا, اپنے اخلاق پہ محنت کروں گا. اگر خدا نہ خواستہ رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں, بہن ناراض ہے, کوئی ناراض ہے, بھائی ناراض ہے, بھائی میں معافی مانگوں گا, میں معافی مانگ لوں گا, میں جھک جاؤں گا. پتہ نہیں کب آگے آخرت. یہ زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن ہے. سال بڑھ نہیں گیا ہے, 1 سال اور کم ہو گیا. ہم موت سے 1 سال اور قریب ہو گئے. اب میں ادا کروں گا, بہن بھائیوں کو راضی کروں گا. اب تک اولاد کی تربیت کی فکر کروں گا. اب میں ان کی تربیت کی فکر کروں گا, ان کے لیے دعا کروں گا. اپنے اخلاق پہ محنت کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا. جن جن سے حسد ہے ان کے لیے دعا کو دور کروں گا. ہم نے ایک عزم کروایا تھا, 10 سیکنڈ کے لیے پوز لوں گا, جواب نہیں دوں گا. 15-20 سیکنڈ خاموش رہوں گا. خاموشی کو سیکھوں گا, خاموشی کو سیکھوں گا. گفتگو اولاد کو سکھاؤں گا. اور روزانہ یہ دعا کروں گا, ہر مسلمان کو مجھ سے راحت پہنچے, کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے. کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑوں. پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, ابھی بھی میں عرض کر رہا ہوں. ماحول کے لیے یہ ابھی اجتماع ہو رہا ہے الحمدللہ, اور اورنگی ٹاؤن میں. بھائی اجتماع میں جاؤ, توبہ کرو, دعا کرو, اللہ سے مانگو, ماحول کے ساتھ جڑو, مسجد کے ماحول کے ساتھ جڑو, ماحول سے جڑو, اللہ کے واسطے ماحول سے جڑو. ماحول سے نہیں جڑے نا تو بہت مشکل ہے. توبہ کی قبولیت کی علامات میں علماء نے لکھا ہے, توبۃ النصوحہ کی علامات میں, کہ جس ماحول کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوا تھا اس ماحول کو چھوڑ دیا, توبہ قبول. ہیبٹس والے کہتے ہیں جہاں سے ٹریگر ہوتی ہے نا, اس ٹریگر کو ختم کرو. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹریگر ہوتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھے تو اب غیبت ہوتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں, تو بھائی اس کا اہتمام کر لو. تو آپ حضرات سے میری یہ عرض کرنی تھی کہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑنا ہے, اور یہ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے, اپنے آپ کو خرافات سے بچانا ہے, وقت کو قیمتی بنانا ہے, ایمانیات پہ محنت کرنی ہے, عبادات پہ محنت کرنی ہے, معاملات پہ محنت کرنی ہے, معاشرت پہ محنت کرنی ہے, اخلاقیات پہ محنت کرنی ہے, اپنے محاسبے کی عادت ڈالنی ہے.
6 KPIs ہیں جو طے کرنے ہیں، ورنہ وقت تو گزر ہی جائے گا۔ جو وقت اللہ کی یاد میں گزر گیا وہ وقت قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔